أشهد أن محمدا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیر سے ہیں، خیریت ہیں؟ اللہ خیر رکھے، اللہ خوشیاں دے، اللہ مشکلات حل کرے، اللہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے وہ حل فرمائیں۔ درود و سلام پر آج پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ برکتی باتیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ محمد سائل کا بیان ہے شہادت الدارین اور دوسری کتابوں میں بھی۔ آپ اپنے استاد کے پاس شیخ ابو اسحاق کے پاس پڑھائی کرتے تھے۔ ایک بزرگ اللہ والے، سر پہ عمامہ، پگڑی بندھی ہوئی، پرانی پھٹی ہوئی بزرگ محجوب قسم کے، آپ فرماتے ہیں ہم طالب علم پڑھتے تھے، ہمارے استاد کے پاس آئے، سلام عرض کیا، بیٹھے، دوستانہ تعلق تھا، گہری محبت تھی اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرت سے شکایت کی اور کہا آج میرے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے پر گھر میں کچھ ہے نہیں، تو گھر والوں نے کچھ سامان اور کچھ گھی وغیرہ کا انتظام کے لیے بولا ہے، مجھے بس دوست آپ کی یاد آئی۔ شیخ نے، حضرت نے کہا فکر نہ کریں، اللہ کریم ہے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ ابھی شام رات ہو گئی ہے، پھر بھی ابھی ہوتا ہے تو ابھی کچھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ اچھا کرے گا سب۔ تھوڑی دیر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد وہ چل دیے۔ حضرت بھی اپنے گھر کی طرف چلے، ہم بھی ہماری پڑھائی میں مشغول ہو گئے۔ اب حضرت کا کہنا ہے کہ جب رات ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر طریقت کے خواب میں تشریف لائے اور شیخ سے کہا
شیخ سے کہا آپ فکر نہ کریں، ابو اسحاق یہاں کے رئیس جو ہے علی عیسیٰ اس کے پاس جائیں اور جا کر میرا سلام دیں اور کہیں تمہارے دوست کے لیے 100 دینار اللہ رسول کے خاطر عطا کر دے۔ 100 دینار۔ حضرت خوش ہوئے کہ چلو میرے دوست کا کچھ کام ہوا، مگر خواب میں حضرت اللہ والے تھے، خواب میں آپ نے، آپ کی روح نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ اگر کوئی ابھی بات ہی روح سے روح کی بات ہی ہو رہی تھی، اگر کوئی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ ابو اسحاق اگر وزیر اعظم کوئی ثبوت مانگے تو کہنا کل جمعے کی رات تھی اور تم ہر روز جمعے کی رات میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ کتنا؟ 1000 مرتبہ۔ اور کل جو ہے تم نے 1000 مرتبہ کی تعداد پوری نہیں کی، صرف تم نے 700 مرتبہ پڑھا ہے، 700 مرتبہ۔ اور بادشاہ کا بلاوا آ گیا، بادشاہ کے کام کے لیے چلے گئے۔ پھر وہ سارا کام ختم کرنے کے بعد قریب 50 کے قریب پھر تم نے 300 درود و سلام کی عدد پوری کی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عاشقوں پر نظر ہے، کتنی کرم نوازش ہے۔ حضرت خوش ہوئے، اپنے دوست کو بلایا، وزیر اعظم کے پاس پہنچے، علی عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو لوگ جانتے تھے، آپ بغداد میں مدرسہ پڑھاتے تھے، پیر طریق تھے حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ شیخ صاحب آئے ہیں اور آپ نے بھی پیغام بھیج دیا تو وزیر بھی آ گئے، محفل لگ گئی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے وزیر اعظم سے کہا میرے یہ دوست کو میں لے کر آیا ہوں اور اسے 100 دینار چاہیے۔ پھر ساری راز کی بات بتائی، میرے دوست ہے، گھر میں بچہ ہوا ہے، گھی سامان وغیرہ نہیں تھا، کر بہت دیر سے آئے، میں فکر میں سو گیا، پھر مجھے اب غریبوں کے آقا داتا، نبیوں کے امام، حسنین کریمین کے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ کے بارے میں اس طرح سے بات کی، آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، کل جمعے کی شب تھی اور تم نے 1000 کی عدد پوری نہیں کی، 700 پڑھا تھا۔ بادشاہ کا بلاوا آیا، بادشاہ کا کام کیا، واپس آئے، 50 کے قریب تک پھر جو ہے تم نے 300 عدد پورے کیے۔ وزیر علی شاہ عاشق رسول سنتے جاتے، روتے جاتے، ہچکیاں بن گئی۔ یہ اللہ والے شیخ بھی باتیں کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں اور ہچکیاں بن گئی۔ وہ عاشق رسول محذوب قسم کے، پرانی پگڑی اور اصلی عاشقی، وہ بھی روتے جاتے ہیں، ہچکیاں بنتے جاتے ہیں۔ دربار میں جو بھی تھا اس وقت سب کی آنکھوں میں آنسو اور سب کی ایک ہی صدا، ایک ہی نعرہ نکلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب مستی ہو گئی۔
کچھ دیر کے بعد کچھ راحت قلوب سینہ، کچھ راحت محسوس ہوئی، تو پھر وزیر نے کسی کو حکم دیا تو وہ ایک تھیلی دینار کی لائے۔ آپ نے اس میں سے 100 دینار تھیلی میں سے نکالے اور کہا یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 100 دینار نکالے اور کہا یہ آنے کا جو تکلیف کا سامنا ہوا اس کا اجر۔ پھر 100 دینار نکالے، کہا یہ بصارت سنانے کا۔ پھر 100 دینار نکالے، یہ عاشق رسول کے لانے کی خوشی میں۔ پھر 100 دینار نکالے، بس بہانے بناتے بناتے 100 دینار نکالتے جاتے علی شاہ وزیر اعظم بغداد عاشق رسول ایسے آپ نے 100 کر کے 1000 دینار نکالے اور تھیلی آپ کے قدموں میں رکھی، اور بڑی محبت سے آداباً گزارش کرتے ہوئے کہ حضور جب بھی کوئی ایسا حکم ہو، جب بھی کوئی مجھے غریب کی طرف سے حضور کا بلاوا ہو، بے شک بے دھڑک میرے پاس آ جائیے، میں ہر وقت غلام مصطفیٰ حاضر ہوں، بس سرکار مجھے یاد کرتے ہیں، میرے لیے بڑی بات ہے۔ سرکار مجھے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ علی شاہ کے پاس، جاؤ علی شاہ کے پاس، جاؤ علی شاہ کے پاس۔ میرے لیے وہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے حضرت، حضور والا، مگر وہ بھی عاشق رسول تھے۔